الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک آج کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا پچھلا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے شروع کیا تھا مفاعل، یعنی ہم نے پڑھے تھے کہ مفعول جو ہیں وہ مختلف طریقے کے ہوتے ہیں۔ 5 ایسے مفعول ہم نے پڑھے تھے جو جملے میں آ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ میں، اور ہر بار وہ ایک تو یہ کہ اسم ہوگا، نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ مفعول کی پہچان ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ 5 مختلف مفاعل کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے مفعول بہ۔ مفعول بہ میں ہم نے پڑھا کیا، کسے، اگر اس ٹائپ سے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے، یعنی کون، کیا اور کسے۔ اگر کہا جائے مفعول فیہ، فیہ کا تعلق جو ہے کب اور کہاں، یعنی وقت اور جگہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفعول لہو، کیوں کوئی کام ہوا ہے، یعنی کوئی بھی ایکشن اگر عمل میں آیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو کیوں، تو اس کو کہا جائے گا مفعول لہو۔ اور مفعول حال، مفعول حال یعنی کیسے کوئی عمل وجود میں آیا ہے، کوئی بھی عمل کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے پروسیجر کیا ہے، یعنی اس کا یعنی کس حال میں، یعنی کیسے اس کو کیا گیا ہے اس عمل کو۔ اور 5واں اور آخری ہم نے پڑھا تھا مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کی پہچان میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ شدت، اس کے اندر جو انٹینسٹی ہے عمل کی، اس کو ظاہر کرتا ہے مفعول مطلق، اور دوسرے یہ کہ وہ کتنی مرتبہ وہ عمل وجود میں آیا، یعنی اس کا جو عدد ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مفعول مطلق جو ہے وہ سیم روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر مصدر کی شکل میں آتا ہے، اور سیم روٹ لیٹرز مراد یہ کہ جو فعل استعمال ہو رہا ہے اس جملے میں، اسی فعل کے جو روٹ لیٹرز ہیں اسی سے وہ مصدر بنے گا۔ مفعول مطلق کی پہچان یہ ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کرتے ہیں، آپ کو اسکرین کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ کل ہم نے پچھلے ایپیسوڈ پہ جو ہم نے اپنا ایپیسوڈ مکمل کیا تھا وہ تھا بلغ مغرب الشمسی، یعنی مغرب الشمسی جو ہے بیسیکلی وہ آپ کا مفعول فیہ تھا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جملہ ہے رفعنا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس تورا، رفعنا فوقکم الطورا، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کی ترجمانی کیا ہو رہی ہے، رفعنا، ہم نے اٹھایا، فوقکم، تم سب کے اوپر۔ تو فوقہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل مضاف ہے، ظرف ہے جو کہ وقت اور جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فوقہ اوپر، کم تم سب کے اوپر، طورا یعنی پہاڑ، طور پہاڑ کو اٹھایا، تو کسے اٹھایا؟ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طور جو ہے بیسیکلی وہ ایک مفعول ہو کر آ رہا ہے، تو یہ مفعول بہ کہلائے گا۔ یعنی سوال یہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ کسے اٹھایا، تو کسے سے کا تعلق جو ہے وہ مفعول بہ سے ہے، ہم نے اٹھایا طور کو۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں وجعلنا بینہما، وجعلنا بینہما زرعا، ٹھیک ہے، تو زرعا کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فارم۔ تو ہم نے بنایا بینہما، ان دونوں کے درمیان، زرعا ایک کھیتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعلنا ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر نحنو کی ضمیر ہے، اس لیے ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بنایا، تو فعل اور فاعل آپ کو مل گئے۔ بینا اسپیشل مضاف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مطالب الفعل کہہ سکتے ہیں۔ تو بینہما، بینا اسپیشل مضاف ہے اور ہما مضاف الیہ ہے۔ اب آپ کے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے زرعا۔ زرعا بیسیکلی ایک اسم ہے جو کہ نصب کی شکل میں موجود ہے، تو اب آپ اس کو مفعول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ کون سا مفعول ہے، تو کیا بنایا،
تو جب آپ کہیں گے کیا بنایا تو یہ اس کا تعلق بھی مفعول بہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق بھی مفعول بہ سے ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جعلنا بینہما، جعلنا یا آپ کہہ سکتے ہیں بینہم کر دیں، جعلنا بینہم موبقاً، ٹھیک ہے، جعلنا بینہم موبقاً، موبقاً کے معنی ہوتے ہیں فاصلہ۔ تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ وہی ترجمانی ہے۔ جعلنا ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر نحن ضمیر ہے، اور بینہما، بینا پھر اسپیشل مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے، ان کے درمیان، ان سب کے درمیان موبقاً فاصلہ۔ تو کیا بنایا؟ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ موبقاً بیسیکلی ایک اسم ہے جو کہ نصب کی حالت میں، تو ہم کہیں گے یہ مفعول ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم سوال بنا رہے ہیں تو کیا، تو مفعول بہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ مفعول بہ کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک جملہ ہے آتیناہ الحکمہ، آتیناہ الحکمہ۔ تو یعنی آتا کے معنی ہوتے ہیں دینا، ہم نے دیا، آتینا کے اندر نحن کی ضمیر ہے، ہم نے دیا، کسے دیا؟ ہو، اسے، کیا دیا؟ الحکمہ۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو مفعول موجود ہیں۔ پہلا مفعول جو ہے وہ ایک ضمیر متصل کی شکل میں ہے، جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کوئی پروناؤن اٹیچ ہو کر آئے فعل کے ساتھ تو آپ اس کو سیدھے سیدھے مفعول بہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہو جو ہے ایک مفعول بہ ہے، ہم نے دیا اسے، تو پہلا مفعول آپ کے پاس ہو جو ہے یہ مفعول بہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مفعول ہے آپ کے پاس الحکمہ، یہ بھی ایک مفعول ہے الحکمہ، تو اس کو آپ کہیں گے یہ بھی مفعول بہ ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر آپ سوال بنائیں گے کہ کیا دیا، تو پہلے کسے دیا اور کیا دیا، تو یہ آپ اگر جائیں گے چارٹ پر تو کیا اور کسے، یہ بیسیکلی مفعول بہ کی نشانی ہے کہ جب بھی اس کے اوپر سوال میں کیا یا کسے جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ مفعول بہ ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کو کہیں گے کہ ہو جو ہے پہلا مفعول بہ ہے اور الحکمہ دوسرا مفعول بہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم سب کو، اب آپ کو دیکھنا ہے کہ خلقنا فعل اور فاعل ہو گیا، خلقنا فعل، نحن اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل، اب کم جو ہے بیسیکلی وہ آپ کا مفعول ہے، اور کیونکہ یہ پروناؤن اٹیچڈ ہو کر آ رہا ہے ایک فعل کے ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول بہ ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر آپ سوال بنائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مفعول بہ ہے، یعنی ہم نے پیدا کیا، کسے پیدا کیا، تو جب آپ کہتے ہیں کسے تو اس کا تعلق بھی مفعول بہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مفعول بہ۔ اگلا جملہ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے زینا السماء، زینا یعنی ہم نے مزین کیا، ہم نے سجایا کس کو؟ السماء، سما کو۔ تو اب ہم بیسیکلی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگر سوال بننا ہے السماء کے اوپر، السماء آپ کا ایک مفعول ہے کیونکہ نصب کی حالت میں، تو آپ کہیں گے یہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ کسے سجایا تو مفعول بہ کہلائے گا۔ اگر کہا جائے کہ خرو سجدن، خرو یعنی وہ سب گر پڑے، سجدن سجدے میں، تو اب آپ کو پتہ لگانا ہے کہ سجدن کیونکہ یہاں پر ایک اسم ہے جو کہ نصب کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ خرو تو فعل ہو گیا اور اس کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے وہ فاعل ہے، یعنی وہ سب گر پڑے،
سجدن کس حال میں گر پڑے؟ سجدے میں. تو آپ جیسے میں نے کہا کس حال میں، تو اب آپ اس کو مفعول حال کہیں گے. ٹھیک ہے، مفعول حال، کس حال میں گر پڑے. ٹھیک ہے، کیسے گر پڑے یا کس حال میں گر پڑے، تو آپ کہیں گے یہ مفعول حال بننا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک وہ ہے آیت وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ایک جملہ، ایک آیت کا حصہ ہے، وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تکلیماً ایک مصدر استعمال ہو رہا ہے. تو مصدر بیسیکلی انشاءاللہ ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے کہ مصدر کسے کہتے ہیں. مصدر ایک اسم ہوتا ہے جس سے یعنی ورڈز بنتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسم ہوتا ہے، آپ سمجھیں. ابھی فی الحال انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو تکلیماً بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر ہم روٹ لیٹرز نکالیں گے، کوئی کلمہ دیکھیے ایک فعل ہے، اس فعل کے اندر جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کاف، لام اور میم. ٹھیک ہے، یہ تین روٹ لیٹرز جو ہیں کلمہ میں موجود ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں تکلیماً، تو تکلیماً میں بھی تا، کاف، لام، یا، میم اور الف، یہ روٹ لیٹرز ہیں. لیکن یہ روٹ لیٹرز نہیں ہے، روٹ لیٹرز اس میں بھی کاف اور لام. ٹھیک ہے، یہ دو ہیں، اور میم تیسرا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تا شروع میں آ رہا ہے اور یہ بیچ میں یا آ رہا ہے اور الف ہے، بیسیکلی یہ ایکسٹرا ہے. لیکن اصل روٹ لیٹرز اس میں بھی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کاف، لام اور میم. تو جو کاف، لام اور میم ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، وہی کاف، لام اور میم اس مفعول میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس مفعول کو اب کیا کہیں گے؟ تکلیماً کو. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ تکلیماً بھی ایک مفعول ہے، اور یہ مفعول جو ہے بیسیکلی ہم اس کو مفعول مطلق کہیں گے. کیوں کہیں گے مفعول مطلق؟ کیونکہ جو روٹ لیٹرز اس اسم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں وہ سیم روٹ لیٹرز جو ہیں فعل کے اندر موجود ہیں. تو اسی وجہ سے آپ اس کو مفعول مطلق کہیں گے. تو یہاں پر جو ترجمانی ہو رہی ہے کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی، یعنی بنا کسی میڈیٹر کے، بنا کسی فرشتے کے، اللہ تعالیٰ نے سیدھے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک طریقے سے کچھ اسپیشلائزیشن ہے، یعنی اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے، کچھ اسپیشل میسج کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے اور وہ ہے ضربتہ، میں نے مارا اسے تعدیاً. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس تعدیاً ایک جملہ ہے، تعدیباً. ٹھیک ہے، ضربتہ تعدیباً، تو میں نے مارا اسے تعدیباً، اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، یعنی ڈسپلن میں لانے کے لیے، اس کو تہذیب سکھانے کے لیے میں نے اس کو مارا. تو کیوں مارا؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کیوں مارا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا مفعول ہے؟ جی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. کیوں مارا تو آپ کہیں گے مفعول لہو. ٹھیک ہے، مفعول لہو، تو مفعول لہو بننا ہی ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم ضربتو کی جگہ دوسرا ورڈ لے لیتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا ادبتہ تعدیباً. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا ادبتہ تعدیباً، میں نے مارا اسے ڈسپلن میں لانے کے لیے. اب یہاں پر پھر تعدیباً استعمال ہو رہا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ادبتہ، بیسیکلی جو روٹ لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر، وہی روٹ لیٹرز آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو روٹ لیٹرز ہیں وہ سیم روٹ لیٹرز ہیں. تو اس لیے آپ اس کو مفعول مطلق کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ مفعول مطلق کہیں گے. یہاں پر یہ مفعول لہو تھا. کیوں مفعول لہو تھا؟ کیونکہ جو فعل ہے یہاں پر وہ ہے ضربتو. ٹھیک ہے، فعل یہاں پر ضربتو ہے اور یہاں پہ روٹ لیٹرز میچ نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو کہا مفعول لہو. لیکن یہاں پر تعدیباً کے اندر جو روٹ لیٹرز ہیں وہی ادبتو میں بھی ہیں. تو
تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ بیسیکلی یہ سیم روٹ لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو مفعول مطلق کہیں گے. ٹھیک ہے، مفعول مطلق. اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں اصبر یعنی صبر کرو، اور صبرن جمیلاً، ٹھیک ہے، صبر کرو اور بہترین صبر. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اصبر کے اندر جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے صاد با را. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں اصبر میں روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ اصبر میں روٹ لیٹرز ہیں سا با یعنی صاد با اور را. اور صبرن کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں صاد با اور را. تو اس لیے ہم اس کو صبرن کو کیا کہیں گے؟ بیسیکلی یہ ایک مفعول ہے. اب کیونکہ صبرن موصوف ہے اور جمیلاً صفت ہے، ٹھیک ہے، موصوف صفت ہے، تو ہم دونوں کو ایک ہی مانیں گے اور کہیں گے کہ صبرن جمیلاً بیسیکلی مفعول مطلق ہے، یعنی کیسا صبر؟ بہترین صبر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہے الحمدللہ. اگر کہا جائے وَأَوْرِدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. ٹھیک ہے، وَأَوْرِدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا یعنی مطلب اور اوردو وہ سب لائے جائیں گے علی ربک آپ کے رب کے سامنے. صفن کیسے لائے جائیں گے؟ صفوں میں. تو اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ صفن جو بیسیکلی ایک اسم ہے جو کہ نصب کی حالت میں، تو کس حال میں لائے جائیں گے؟ اگر آپ اس کے اوپر سوال بنائیں کس حال میں لائے جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ مفعول حال بننا ہے. ٹھیک ہے، مفعول حال بننا ہے. کس حال میں لے کے آئے جائیں گے؟ اس حال میں کہ وہ صفوں میں موجود ہوں گے. تو یہ الحمدللہ مختلف مفائل آپ نے کور کیے. تو اس کی آپ بس پریکٹس کیجئے. ابھی فی الحال ہم ابھی کیا کر رہے ہیں کہ تھوڑا آپ کو سارے ٹاپکس کے بارے میں بتا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر اس کی تھوڑی بہت پریکٹس کریں گے تو اور کانفیڈنس آئے گا آپ کے اندر انشاءاللہ. تھوڑا بہت آپ اپنے اندر اعتماد محسوس کریں گے، لیکن وہ پریکٹس سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے کیونکہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہیں الحمدللہ. تو کوشش کیجئے کہ آپ آیتوں میں خود سے مفعول تلاش کریے کہ اس میں سے کون سے جو اسم ہیں وہ مفعول ہیں اور وہ کون سے مفعول ہیں. آپ ان کے ایکشن جو عمل ہے اس سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کس ٹائپ کا مفعول بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.